بظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جن 2 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار حضرت انسان کی حسرت کا ذکر کر رہا ہے اور عالم برزخ کا ذکر کر رہا ہے. انسان کی حسرت کیا ہے؟ حسرت کیا رہے گی؟ عام طور پہ انسان حسرت کرتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کیا. مثلا وہ اسٹوڈنٹس، وہ نوجوان حسرت کرتے ہیں کاش ہم محنت کرتے، ہم تھوڑی سی تو ہم کامیابیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یا انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش اگر میں محنت کرتا اپنے کاروبار، اپنے بزنس میں، تو آج میں بھی کسی منزل پہ ہوتا. ہر شخص کائنات میں، دنیا میں ہر فرد جو ہے وہ حسرت رکھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں. پھر وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے یہ حسرت کرتا ہے کاش میں وہ غفلت نہ کرتا، کاش میں وہ نادانی نہ کرتا، کاش میں وہ لاپرواہی نہ کرتا کہ آج مجھے یہ خسارہ نہ اٹھانا پڑتا. اللہ نے فطرت انسانی کے مطابق مزاج انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں گفتگو کی ہے. ہم اگر کاش قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو ہم دیکھیں پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے، کس انداز سے پروردگار ہم سے گفتگو کر رہا ہے. پروردگار نے قرآن کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے پیغام ہدایت رکھا ہے. جو آج انسان حسرتیں کر رہا ہے، پروردگار یہی فرماتا ہے کہ جب ان پہ موت آتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے تو پھر وہ کیا حسرت کرتے ہیں؟ قال رب ارجعون. وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم رب، اے اللہ ہم پلٹ جائیں، دنیا میں پلٹ جائیں، کاش ہم پلٹ جائیں، اے پروردگار ہمیں پلٹا دے. قال رب ارجعون، اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں پلٹا دے جس دنیا میں غفلت کی زندگی، خواہشات نفس کی زندگی، قرآن سے دوری کی زندگی، سنت سے دوری کی زندگی گزاری ہے. اے اللہ ہمیں پلٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش شاید کہ میں نیک اعمال بجا لاؤں جو میں نے زندگی میں نیک اعمال چھوڑ کر اپنا نقصان کیا اور سیاہ اعمال انجام دے کے اپنا نامہ اعمال کو سیاہ کیا. قرآن کی آواز ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے. اور میرا دوست قرآن کی طرف توجہ کر، اپنی زندگی میں قرآن کو مطالعے میں شامل کر. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، علماء آپ کو اچھا نہیں لگتے ہیں، اور میرا دوست قرآن تو کسی مولوی کا کلام نہیں ہے. قرآن تو یہ وہ کلام ہے جو زہرا کے لال نے نوکے نیزہ پہ سنایا ہے. قرآن تو یہ وہ کلام ہے جسے علی حیدر کرار نے
آغوش رسالت میں ولادت کے 3 دن بعد سنایا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں حسین ابن علی نے سنایا ہے۔ اس قرآن سے انس رکھیں، جو وارثان قرآن ہیں ان کی زندگی میں اتنا قرآن کسی کی نہ مانے، آئیں قرآن کی مانے جو اللہ کا کلام ہے، جس کلام کے پہنچانے والے سید الرسل ہیں اور جس کی عملی تفسیر کرنے والے محمد والے محمد ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار احسن انداز سے متوجہ کر رہا ہے، غفلت سے بیدار کر رہا ہے، اے قرآن پڑھنے والا۔ اور سورہ ہے مومنون، سورہ مومنون ہے۔ اے مومنو، آپ کے نام کی سورت ہے، گویا پروردگار مومنین کو سورہ مومنون میں خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے کہ اے مومنو، اس سے پہلے کہ تمہاری زبان پر یہ حسرت ہو، تم بھی کہو لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے، جو نیک اعمال چھوڑ کر آیا ہوں، جو کالے کرتوتوں سے اپنا نام اعمال کو سیاہ کر کے آیا ہوں، میرا اللہ میں ان نیک اعمال کو بجا لاؤں۔ تو آواز قدرت آ رہی ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، آواز قدرت آ رہی، ہرگز نہیں، یہ کہنے والوں کی فقط بات ہے، یعنی یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ اگر عمل صالح بجا لانا ہوتا یہ پہلے بجا لا کے آئے ہوتے۔ یا علی، انسان دار امتحان میں جا کے یہ کہے کہ سر مجھے موقع دیجئے، میں نیکسٹ ٹائم میں تیاری کر کے آؤں گا۔ بھئی آپ نے پورا سال کیا کیا ہے؟ یہی دائرہ امتحان ہے، یہاں پر یہ دائرہ ایگزامز ہے، یہاں پر آپ کو پیپر دینا ہے، یہاں پر اب آپ کا جو امتحان ہونا ہے اسی کے مطابق جو آپ نے سال پورا سلیبس پڑھا ہے، جو آپ آئے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، سکولز میں، آپ دیکھنا یہ ہے اب آپ نے یہ پورا سال کیا کیا ہے۔ پروردگار نے بھی اس دنیا میں یہ دائرہ امتحان ہے، یہاں پر جو حضرت انسان کو بھیجا ہے، اب قبر میں وہاں حساب ہوگا، امتحان ہوگا، وہاں پہ پھر آپ کو بھیجنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ جب دنیا کا قانون کہتا ہے نہیں، بس اسی دائرہ امتحان میں آپ کو پیپر دینے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ بھی مزید نہیں دیا جا رہا، آپ پیپر کی تیاری کریں۔ جب دائرہ امتحان میں داخل ہو گئے، آپ سے سب کچھ لے لیا گیا، کیا وہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے؟ دنیا کا قانون آپ پہ راضی نہیں ہے۔ اب جب دائرہ امتحان میں داخل ہو گئے ہیں، آپ وہاں پر تیاری شروع کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم برزخ کی طرف چلے جائیں اور کہیں کہ اے پروردگار مجھے بھیج دے، میں اعمال صالح بجا لاؤں گا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کلمۃ ہوا قائلها، انہا کلمۃ، یہ ان کا فقط جملہ ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اعمال صالح بجا لائیں گے، یہ ان کا فقط جملہ ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ زبانی دعوے دار ہیں، یہ عمل والے نہیں ہیں۔ اگر عمل کرنا ہوتا یہ اپنے دامن میں پہلے اعمال صالح لے کر آئے ہوتے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ، اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد عالم برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، الی یوم یبعثون، میدان قیامت تک، دنیا سے لے کر یعنی قبر سے لے کر آخرت تک
یہ عالم عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد قبر سے لے کر قیامت تک عالم برزخ۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یبن رسول اللہ، یہ عالم برزخ کب سے ہے؟ عالم برزخ کہاں سے ہے؟ اس کا زمانہ کیا ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں القبر منذ موتہ الی یوم القیامہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کی قبر سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ زمانہ برزخ کہلاتا ہے، یہ زمانہ برزخ ہے۔ اور جس امام کی ولا اور محبت رکھتے ہیں، اے صادق امام کو صادق ماننے والوں، اے صادق امام کے نام سے جعفری کہلوانے والوں، صادق آل محمد اپنی سچی اور زبان عصمت و طہارت سے فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، اللہ کی قسم میں صادق آل محمد تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ تمہاری برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ یہ عالم برزخ یعنی اتنا دشوار ہے، اتنا سخت ہے، اس کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا مشکل ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، ہم لوگوں کو بالکل دین آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ہے، الیاذ باللہ۔ آپ کو دین پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پہ سنت کی ضرورت نہیں ہے، پاک کردار کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی اعمال صالح بیان کیے جائیں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علی والے کو نماز کی، روزے کی، قرآن کی، پاک کردار کی، پاک سیرت کی، دیانت کی، صداقت کی، طہارت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا دشمن علی کو ضرورت ہے؟ اگر علی والا پاک کردار کا مالک نہ ہو کیا پھر دشمن علی کو یہ پاک کردار فائدہ دے گا؟ نہ میرا دوست، ہمارا تو یہ ایمان ہے یہ عمل صالح بھی اس وقت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی۔ یا علی، لہذا برزخ، آئیں علی حیدر کرار کی ولایت پر ایمان رکھنے والوں، چونکہ یہ محافل و مجالس مجھے موضوع بھی برزخ کے حوالے سے دیا گیا، یہ وہ محافل و مجالس ان کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان محافل و مجالس سے انسان پروردگار کے قریب ہونے والے اعمال کو ذکر کرے جس سے انسان غفلت سے باہر نکل سکے۔ یہ برزخ کیا ہے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے علی حیدر کرار کے چاہنے والوں، اے علی حیدر کرار کے حبداروں، جس امام کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، جس امام کی محبت و مودت کا آپ اقرار کرتے ہیں، وہی امام اپنی زبان عصمت و طہارت سے بول کے فرماتے ہیں قبر روزانہ 4 ندائیں دیتی ہے۔ قبر روزانہ 4 ندائیں دیتی ہے۔ پہلی ندا امام فرماتے ہیں قبر ہر روز یہ کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کی کوٹڑی ہوں، میں نرم بستروں کا گھر نہیں ہوں۔ اے نرم اور گرم بستر پر سونے والا، او علی والا، علی تجھے سمجھا رہے ہیں میں مٹی کا گھر ہوں،
انا بیت الوحشہ، میں وحشت ناک گھر ہوں، میں ایسا ہوں جو فقط تنہائی کا نہیں ہوں بلکہ تنہا گھر مٹی کا جو وحشت ناک ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں قبر ندا دیتی ہے انا بیت الدود والحوامش، میں وہ گھر ہوں جس میں کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں۔ علی حیدر کرار اپنے چاہنے والوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں، او علی والو قبر کی تیاری کر کے جاؤ، عالم برزخ کی تیاری کر کے جاؤ۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مومن اس عالم سے اس عالم کی طرف، قبر کی طرف جاتا ہے، عالم برزخ، وہاں پر انسان کے ساتھ کچھ نور بھی جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک نور جو سب سے بھاری ہوتا ہے، نورانی شکل ہے، وہ میت کے سرہانے ہوتی ہے۔ ایک نور میت کی دائیں طرف ہوتی ہے، ایک نور میت کے بائیں طرف، ایک نور اس کے پاؤں کی طرف، ایک نور میت کے اوپر، ایک نور اس کے نیچے رہتا ہے۔ یہ سارے جو انوار جب قبر میں ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب قبر میں فشار قبر ہونے لگے تو یہ انوار اپنی ہر طرف سے اس فشار قبر کو روک لیتے ہیں۔ جس طرف سے بھی عذاب آنے لگے، جو پاؤں کی طرف نور ہے وہ اس طرف سے عذاب کو روکتا ہے، جو دائیں طرف سے، جو بائیں طرف سے، جو اوپر سے، جو نیچے سے، جو سر کی طرف ہے، ہر طرف سے یہ انوار، یہ مقدس نور، یہ پاک نور اس عذاب کو روک لیتے ہیں۔ اور روایت کے جملے اللہ کے رسول اپنے اصحاب مسجد النبوی میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرماتے ہیں، او میرے اصحاب اس وقت سے ڈرو جب قبر میں تمہاری دائیں طرف کی انگلیاں تمہاری بائیں طرف انگلیاں ڈال کے فرماتے ہیں جب تمہاری قبر میں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ سید رسول یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب فشار قبر ہوگا دائیں طرف کی ہڈیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی ہڈیاں دائیں طرف چلی جائیں گی۔ لیکن امام فرما رہے ہیں او ہمارے چاہنے والوں، خوش نصیب مومن وہ ہے جس کی قبر میں یہ پاک نور ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ نورانی نور ہے وہ باقی نوروں سے پوچھے گا بتا تو کون ہے؟ ایک نور جواب دے گا میں اس صاحب قبر کی نماز ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کی قبر میں نماز کا نور نہیں ہے دائیں طرف، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر اس طرف سے عذاب قبر سے بھی نہیں بچ سکتا۔ دوسری طرف روزہ، پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں روزہ ہوں۔ جو پاؤں والی طرف ہے تم کون ہو؟ میں اس کے اموال، اس کا زکوٰۃ، اس کے صدقات، جو اس کے واجبات وہ میں ہوں۔ آج زکوٰۃ، خمس، یہ واجبات یہ قبر میں نور کی شکل میں آئیں گے۔ آج ہم حق فاطمہ زہرا کو تو بہت روتے ہیں، میرا دوست جناب سیدہ کی حق کو تو روئیں، ذرا غور کر اپنا محاسبہ کر، کیا کبھی بی بی فاطمہ زہرا کا میں نے بھی حق تو کہیں نہیں روکا؟ کیا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا بی بی کے مصائب صرف اس لیے کہ ہم ان کے حق کو روتے رہیں اور خود ان کا حق روک لیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کل میدان قیامت میں جناب سیدہ کی خدمت میں جائیں، اے سیدہ میری سفارش کیجئے، اور بی بی پلٹ کر یہ جواب دیں اب کس منہ سے آیا ہے میرے پاس اور میرے حق کو رونے والا؟ تو نے تو پوری زندگی میرا حق نہیں دیا،
اب آئے میرے پاس شفاعت کے لیے، لہذا قبر میں کوئی نور آئے گا تو حج کی شکل، جو حج ہوگا وہ بھی نور کی شکل میں۔ لہذا امام فرماتے ہیں ہر عمل صالح کو پروردگار نور کی شکل عطا کرے گا۔ جو بندہ نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، واجبات کی پابندی نہیں کرتا، کیا اس کی قبر میں یہ نور آ کے اس کی حفاظت کریں گے؟ جی، اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اب جب یہ جو سب کا سردار نور ہے، جب اس نے سب کا انٹرویو لے لیا، اب وہ سارے کہتے ہیں اے ہمارے سید و سردار نور جو ہم سب پہ بھاری اور روشن ہے، بتا تو کون ہے جو اللہ نے تجھے اتنا نورانی بنایا، جو ہمارے سردار بن کے اس قبر میں ہے؟ وہ کہتا ہے آنا ولایت محمد و آل محمد، میں اس صاحب قبر کا وہ نور ہوں جو اس کے دل میں نور ولایت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے بھاری نور، سب کا سردار نور یہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت محمد و آل محمد جی جب تک نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل صالح قابل قبول نہیں۔ اب میں ایک سوال ہے یہاں پہ، دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھی، آپ اپنے گھر میں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور وہاں آپ اپنے علاقے کے کسی سردار کو بھی انوائٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں عزت بخشنی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آئیں گے، آپ سردار ہیں، آپ کے آنے سے ہماری عزت افزائی ہو جائے گی۔ جب وہ سردار آپ کے گھر میں آئے، آپ کے اس ڈیرے پہ، آپ کے گھر میں جب وہ آئے، جو لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، لوگ نہیں آئے لیکن سردار آئے، ایک مرتبہ وہ کہے گا کہ لوگ نہیں ہیں، آپ تو جب دعوت دینے لگے تھے یہ کہہ رہے تھے عزت افزائی کرنی ہے، لوگ ہوں گے، آپ کی بھی عزت افزائی ہوگی، ہمارے لیے بھی عزت افزائی ہوگی، لوگ کہاں ہیں؟ میں اتنا وقت جو نکال کر آیا ہوں، آپ کہیں گے کہ وہ تو نہیں ہیں، بس آپ ہی ہیں۔ ایک مرتبہ وہی سردار کہے گا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے میری توہین کے لیے مجھے بلایا ہے، مجھے اکیلا بٹھانے کے لیے؟ بھئی لوگ نہیں آئے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہے، یا مثلا سردار کو انہوں نے بلایا ہے، وقت سے وہ پہلے والا ٹائم دیا ہے، لوگوں کو بعد والا ٹائم دیا ہے، اور سردار صاحب اکیلے بیٹھے ہیں کرسی پہ، توہین ہے یا نہیں؟ وہ بھی کہے گا کہ واقعی یہ توہین ہے، اور عقل بھی کہے گی کہ یہ توہین کی ہے۔ اگر ہم ایک عام دنیاوی سردار کو انوائٹ کریں، اس کے ساتھ قوم اور افراد نہ ہو تو اس کی توہین لازم آتی ہے۔ اور میرا دوست، اگر ہم بھی قبر میں نور محمد والے محمد تو آ جائے، لیکن یہ نور سردار ہے باقی اعمال صالح کا، یہ سردار تو آ جائے لیکن اعمال صالح انوار نہ آئے، آل محمد بھی بول کر یہ نہ کہیں اے بد نصیب کیا تو نے مجھے توہین کے لیے بلوایا ہے؟ تیرے دامن میں کوئی پاک کردار کا نمونہ نہیں ہے، نہ تیرے پاس ہماری کوئی نماز کا نمونہ پہنچا، نہ پاک کردار کا نمونہ پہنچا، نہ ہمارے اخلاق کا نمونہ پہنچا۔ تیرے دامن و کردار میں ہمیں تیری قبر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہماری توہین کرا رہا ہے۔ اب ہم بھی تیری قبر سے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ وہ نور بھی ہماری قبر کو چھوڑ کے رخصت ہو جائے۔ تو لہٰذا عالم برزخ، اس کی تیاری کے لیے مومن کو کس قدر اعمال انجام دینے چاہیے؟
جو سید الرسل اور خود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، دو معصومین سے روایت ہے، مولا علی سے بھی اور رسول اللہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، فرماتے ہیں قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کیسے ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا؟ ہمارے اعمال صالح کی وجہ سے یہی ہماری قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ملا ناراقی صاحب الخزائن ہمارے ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، اپنے زمانے کے عالم باعمل تھے۔ انہوں نے باوثوق افراد سے یہ بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، میں اپنے والد اور ان کے دوستوں کے ساتھ اصفہان شہر، ایران کا اصفہان، کہتے ہیں کہ عید کے ایام تھے، ہم ایک عالم دوست کی زیارت کے لیے، عید کے ایام ہیں تو اس کی زیارت کو جاتے ہیں، چند دوست مومنین علماء اہل علم ایک عالم کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے۔ کہتے ہیں کہ ہم جب ہمارا اس کا جو گھر تھا وہ کافی دور تھا، پیدل چلتے ہوئے وہاں پر پہنچے، گھر سے اطلاع ملی کہ صاحب خانہ گھر نہیں ہے۔ وہ گھر قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تھک بھی چکے ہیں، اب اتنے دور سے آئے ہیں بغیر زیارت کے بھی ہم نہیں جاتے۔ خود زیارت المومنین مستحب ہے، مومنین کا ایک دوسرے کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو ہماری زیارت کا شوق رکھتا ہے ہم تک رسائی نہ ہو، وہ ہم آل محمد کے چاہنے والے نیک اور صالح مومنین کی زیارت کرے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم اہل بیت کی زیارت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے وہ نیک اور صالح مومنین کی دعوت کرے، ان کو کھانا کھلائے، پروردگار کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم اہل بیت کو کھانا کھلایا ہے۔ مومن کی دعوت کرنا، مومن کو کھانا کھلانا، مومن کی زیارت کے لیے جانا یہ خود مستحب ہے۔ اس عمل کے ذریعے اہل بیت یہ چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے آپس میں جڑ کر رہے ہیں، اتحاد سے، اتفاق سے، محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ تو بہرحال اب انہوں نے کہا اتنا فاصلہ ہم کر کے آئے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں، قبرستان قریب ہے تو کیوں نہ ہم مرحوم مومنین کا فاتحہ بھی کر لیتے ہیں، اور مرحومین کی زیارت خود وہ مستحب ہے تو ہم ان قبور کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور فاتحہ خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں زورو موتاکم، اے علی والو، امام فرماتے ہیں اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ، جب تم ان کی قبروں پہ فاتحہ خوانی اور تلاوت قرآن کے لیے جاتے ہو وہ اپنی قبروں میں خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو ان کے حق میں یا اپنے حق میں، پروردگار وہ دعا بھی مستجاب کرتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، عبرت کے لیے جانا چاہیے، فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے قبور میں جانا چاہیے۔ تو اب یہ قبرستان میں سارے علماء کی ایک جماعت، اہل علم علماء، یہ قبرستان میں انہوں نے دیکھا ایک مناسب جگہ ہے، وہاں پر یہ سارے اہل علم علماء انتظار کر رہے ہیں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد۔ ان میں سے کسی صاحب نے مزاحن، ایک عالم دین نے مزاحن جو قریب والی قبر تھی کہا کہ اے صاحب قبر،
آج تو ہی ہمارا میزبان کر کے ہمیں اپنا مہمان بنا لے۔ یہ کہنا تھا یا قبر سے آواز آئی آئندہ ہفتے آج کے دن بروز منگل تم سب میرے مہمان۔ یہ آواز جو سننی تھی، اب ایک مرتبہ حالانکہ اہل علم اور علماء ہیں، خوف زدہ ہو، یہ قبر سے آواز ان سب کو سنائی دی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہماری زندگی کا وقت اب ختم ہو گیا، بس ایک ہفتے کا ہمیں ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اب سارے علماء اہل علم یہ اپنی اصلاح نفس میں، اپنے واجبات کی مزید ادائیگی میں اور اپنی وصیتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا دینا ہے، ہمارے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ گویا یہ پورا ہفتہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت الہی، واجبات اور استغفار میں مشغول ہو گئے، یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسی ہفتے ہم سب کی وفات ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا، اب صبح کا یہ کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا، چونکہ ایک ہی گھر میں بیٹا بھی ہے اور والد بھی ہے، یہ دونوں صحیح سالی میں، جب یہ دونوں صحیح سالی میں، اب اس محلے میں جو باقی اہل علم علماء جب معلوم کیا وہ بھی صحیح سالی میں، اب سورج جب نکلا، اب سب نے مشورہ اور صلاح کی، آج تک تو ہم صحیح سالی میں، ہمیں کہا تھا کہ آج کے دن تم سارے ہمارے ہو مہمان۔ وہ صاحب قبر کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مزید اہل علم علماء سارے مل بیٹھے تو یہ طے پایا، جس قبر سے آواز آئی تھی جا کر آج خود ان سے سوال کریں۔ یہ اہل علم علماء سارے اس منگل کے دن قبرستان میں پہنچے، اسی قبر کے قریب آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے آگے بڑھ کر کہا، اے صاحب قبر، جو تو نے ہمیں مہمانی کی دعوت دی تھی، ہم آ چکے ہیں، اپنا وعدہ وفا کر۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا یا ہم نے اسی حالت میں، ابھی یہ جملہ تمام ہوا، اسی عالم میں دیکھا کہ وہ قبرستان ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک بہترین خوبصورت باغ بن گیا۔ یہ اس باغ میں داخل ہوئے، یعنی قبر میں جیسے ہی اترے، وہ ایک باغ تھا، وسیع و عریض، حسین و جمیل، ہر طرف میوے دار جو ہے وہ درخت ہیں، جو مختلف اقسام کے پھل ہیں اور خوبصورت پھول ہیں، اور ان درختوں پہ مختلف اقسام کے پرندے جو بہترین آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس باغ سے جب آگے بڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک بہت بڑا محل ہے جو بڑا عالی شاندار، اس کے 2 دروازے اسی باغ میں اوپن ہو رہے ہیں۔ ہم اس میں سے ایک باب سے، دروازے سے انٹر ہوئے، ہم جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا بہت حسین و جمیل، ایک سامنے تخت ہے، اس تخت پر ایک خوبصورت نوجوان، جس کے اطراف میں حسین و جمیل غلام جو خادم حلقہ باندھ کے ایک لائن میں کھڑے ہوئے۔ جب ہم آگے بڑھے، وہ نوجوان خوبصورت دیکھ کر ہماری تعظیم کے لیے اٹھ گیا۔ یہ اہل علم علماء، اسی لیے امام فرماتے ہیں، اذا رأیت عالما قل لہ خادما، جب آپ اہل علم علماء کو دیکھیں تو ان کے خادم بن جائیں۔ خادم سے کیا مطلب ہے؟ یعنی زانو ادب ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھے، دین آل محمد سیکھیں، ان کی خدمت میں رہیں۔ اہل علم کے قریب بیٹھنے سے آپ کو علم ملے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کے بدن کا علاج ہوگا، عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کے روحانی امراض کا علاج ہوگا۔ تو لہٰذا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے حکم پر ان علماء کی تعظیم کے لیے دسترخوان بچھائے گئے، مختلف پھل لائے گئے، کھانے لائے گئے،
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے لذیذ بہترین پھل کھائے، ہم نے وہ کھانے کھائے، مختلف انواع کی اقسام کے کھانے اور پھل ہم نے کھائے، اتنے لذیذ تھے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، اور اتنے لذیذ تھے کہ دنیا میں نہ ہم نے ان چیزوں کو خواب میں دیکھا نہ کبھی تصور کیا کہ اتنے لذیذ اور بہترین ذائقے دار۔ ہم جب کھا پی چکے، اب ہم نے کہا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، کہ اللہ نے یہ تمہیں جو عزت بخشی ہے، یہ مقام دیا ہے، وہ تم کون ہو، تمہارا عمل کون سا ہے جس کی بدولت اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے اور تمہیں یہ رتبہ عطا کیا۔ کہا کہ مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا ہم وطن فلاں محلے کا قصاب، ایک قصائی گوشت بیچنے والا۔ اب یہ اہل علم علماء یہ خود حیران پریشان، فلاں محلے کا ایک قصائی جسے دنیا معمولی سمجھتی ہے، لیکن وہ قصائی جس کا حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عالم برزخ میں اللہ نے اسے وسیع و عریض محل اور اسے تخت و تاج دیا ہے، جس کی خدمت میں غلام کھڑے ہیں، اور اتنا عظیم کھانا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر کھانا اتنا تھا کہ اگر یہ شخص پوری دنیا کی بھی دعوت کرے تب بھی وہ کھانا ختم نہ ہو، عالم برزخ میں یہ ساری نعمتیں اس مرد مومن کو۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں قصائی ہوں فلاں۔ کہا اچھا تم فلاں قصائی ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کون سا ہے، پیشے کے تم قصائی ہو، فلاں محلے کے ہو، وہ تمہارا عمل کون سا ہے جس عمل کی بدولت رب مہربان نے تمہیں اتنا عظیم رتبہ عطا کیا۔ کہتے ہیں آپ اہل علم علماء، میں 2 اعمال کی پابندی کرتا رہا ہوں، پروردگار نے ان 2 اعمال کے صدقے میں مجھے یہ عزت اور شان بخشی ہے۔ کہا وہ کون سے 2 اعمال ہیں؟ کہا پہلا عمل یہ ہے کہ میں جو قصائی تھا، میں نے کبھی بھی کسی کے حق میں تولنے میں کمی نہیں کی، کبھی بھی حرام مال میں گھر میں لے کر نہیں گیا، حرام مال۔ ایک تو میں حلال کی پابندی کرتا ہوں، دوسرا کہا کہ میں جیسے ہی مؤذن کی آواز میرے کانوں پہ آتی، میں اپنا ترازو چھوڑ کر اللہ کے گھر نماز کے لیے روانہ ہو جاتا۔ یہ 2 کاموں کی پابندی کی ہے، خود کو حرام سے بچایا ہے اور نماز کی اول وقت میں پابندی کی ہے۔ اول وقت میں صرف نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کے وقت میں یعنی اول وقت میں پابندی کی ہے۔ اور نماز کی اول وقت کی پابندی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام معصوم لسان عصمت و صادق سے فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، اے دنیا والو ہمارے شیعوں کو، ہمارے حبداروں کو، ہمارے موالیوں کو اگر پہچاننا ہے نماز کے اول وقت میں پہچانو۔ اگر نماز کے اول وقت میں وہ نماز پڑھتے دکھائی دیں، سمجھ لینا یہ جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ اگر یہ نماز کے وقت میں سب کچھ کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، یہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، ہم آل محمد کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ امام نے معیار بتا دیے، نماز کا وقت تو نماز سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ نماز تو اتنی اہم ہے۔ آپ کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں، کربلا والوں کو روتے ہیں، بے شک یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے لیے باعث نجات ہے
کہ کربلا والوں کے مصائب پر ہم گریہ کریں، لیکن میرا دوست ذرا غور کر، خود کربلا میں زہرا کے لال نے اپنے اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ کر وقت ظہر ریت کے مصلے پہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ حسین تو کربلا میں ریت کے مصلے پہ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں اور اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، آج ہم حسین کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ ذرا کربلا میں حسینی کا کردار بھی دیکھ اور پیغام حسینیت بھی دیکھ، اور خود اپنے اندر کی بنائی ہوئی حسینیت کو بھی دیکھ۔ میرے دوست، حسینیت وہی ہے جو ہمیں کربلا سے ملی ہے۔ جو حسینیت ہم اپنی طرف سے بنائیں گے وہ حسین کو قبول نہیں ہے، جو ہمارا عمل حسین سے ٹکرائے وہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت وہی ہے جس پر حسین راضی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز کے بارے میں سید الرسل اپنی زبان پاک سے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ مجھ نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ سید الرسل فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں سید الرسل فرماتے ہیں اپنی پاک زبان سے، رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن متواتر نماز واجب کو چھوڑ دے، فَإِذَا مَاتَ، جب یہ بے نمازی مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں، او مسلمانوں سن لو مجھ نبی کی زبان سے حکم، جو شخص 3 دن مسلسل نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن دو، اور مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھ میرا دوست، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ ہمیں نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد ہمیں نمازی باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا اعمال صالح، یہ مرد مومن نماز اول وقت میں پابندی کی اور حرام مال سے روکا تو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا۔ اب یہ علماء کی جماعت اٹھی، وہ بھی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ان کو رخصت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے خدا حافظی کی اور اس نے بھی ہم سے خدا حافظی کی تو اس وقت ہم سب نے اپنے آپ کو اسی قبرستان میں، اسی قبر کے باہر والے حصے میں پایا۔ یہ ہے عالم برزخ کہ معصوم فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرا دوست اس قبر کی فکر کر، کون ہستی؟ جناب فاطمہ بنت اسد، ایک بی بی کی ذات پہ صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما۔ جناب فاطمہ بنت اسد، مادر امام علی حیدر کرار، کتنی باعظمت بی بی ہیں، کتنی باعظمت ہیں، جس بی بی کے بطن مبارک میں سید الاوصیاء ٹھہرے، ہے کہ نہیں؟ کتنی باعظمت ماں ہے کہ جس کے بطن مبارک میں علی ہوں، کتنی باعظمت بی بی ہے جس بی بی کو اللہ نے 3 دن کعبہ میں اپنا مہمان رکھا۔ جب علی مولا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی 3 دن کعبہ میں رہی، 3 دن جنت کے پھل اور کھانے بی بی کھاتی رہی،
بی بی آسیہ، بی بی حوا اور بیبیاں اس بی بی کی خدمت گزاری کرتی رہیں. اتنی باعظمت و شرافت بی بی، جس بی بی کی عظمت کو سامنے رکھتے اللہ نے دیوار کعبہ کو شق کیا. آپ یہ سب سنتے رہتے ہیں، اتنی عظمت کی بی بی ہے، اتنی شان کے مالک بی بی ہے. اب دیکھیں روایت کیا کہتی ہے. سید الرسل جب ان کی وفات ہوئی تو سید الرسل نے ان کے غسل کے بعد اپنی قمیص مبارک دی، جس سے بی بی کو کفن پہنایا گیا. بی بی کو کفن پہنایا گیا اور بی بی کا جب جنازہ اٹھا سید الرسل نے خود اپنے کاندھے پہ اٹھایا. جنازہ جب لے کر آئے، اس روایت کا جملہ، رسول اللہ سب سے پہلے قبر میں خود لیٹے، پھر آپ نے اپنی چچی، اپنی مادر گرامی کو قبر میں اتارا. جب بی بی کو قبر میں اتار لیا، روایت کا جملہ ہے رسول اللہ نے اپنا منہ مبارک قریب کر کے کچھ آہستہ آہستہ کلام کرتے رہے. پھر سید الرسل نے ایک جملہ فرمایا، ابنوں کے لا عقیل ولا جعفر. اے چچی جان، فرشتوں کے جواب میں کہہ دے میرا بیٹا علی حیدر کرار میرا امام ہے، نہ میرا امام جعفر ہے نہ عقیل ہے. یہ سید الرسل قبر میں تلقین کر رہے ہیں. جب آپ نے قبر کو تعویذ کو بند کیا تو سید الرسل نے زبان مبارک سے پڑھا، لا الہ الا اللہ اللہم استودعہا ایاک. اے بار الہ، میں اس بی بی کو تیرے حوالے کرتا ہوں. کتنی عظمت کی مالک ہے بی بی. رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے میرا اللہ اس بی بی کو تیرے حوالے کرتا ہوں. پوچھا اصحاب نے، یا رسول اللہ آج تک ہم نے یہ عمل نہ دیکھا جو آپ کر رہے تھے. فرماتے ہیں یہ میری چچی میری بڑی عزت و احترام کرتی تھی. یہ میری چچی مجھے اپنی اولاد پہ اور اپنی ذات پہ ترجیح دیتی تھی. اور میں نے جب قیامت کا ذکر کیا ایک دن کہ اس دن لوگ براہنا محشور ہوں گے، تو میری چچی گریا کرنے لگی. میں نے ضمانت دی، اے مادر گرامی گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو لباس میں محشور کرے گا. اس لیے میں نے بی بی کو اپنے قمیص میں کفن پہنایا ہے. میں نے ایک مرتبہ فشار قبر کا ذکر کیا، میری چچی جان گریا بلند ہوا اور آپ نے کہا واہ ضعفاء، ہائے میں کتنی کمزور ناتواں. اور فشار قبر کو فرماتے ہیں میں نے اس وقت ضمانت دی، اے علی کی ماں گھبرا نہیں، میں نبی ضمانت دیتا ہوں اللہ تجھے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا. اب ذرا علی والو غور کرو، اتنی عظمت کی مالک بی بی، علی کی ماں، اللہ کی مہمان ٹھہرے، رسول اللہ جس کی تعظیم کریں، اس بی بی کو بھی اگر فکر ہے یا برزخ کی ہے یا میدان محشر کی ہے. ہمیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں ذرا سوچیں. اور میرا دوست، علی کی محبت افضل ہے؟ کیا علی والا ہونا افضل ہے یا علی کا ماں ہونا افضل ہے؟ جی آپ علی والے ہیں، آپ کے دل میں نور ولایت علی ہے، تو جس ماں نے علی کو اپنے شکم میں رکھا، کیا اس ماں کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ ہم سب کی محبتیں قربان اس بی بی پر جو علی کی ماں ہے، جو علی سے کتنی محبت رکھتی ہے. لیکن اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے قبر میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا علی ہے. مجھے میدان محشر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا علی ہے. وہ بھی نبی سے ضمانت لے رہی ہیں. اور رسول اللہ اس بی بی کو بھی تلقین کر رہے ہیں. جب سوال ہوا من ربو کے،
رسول اللہ نے کہا اے اماں کہہ دیں اس کے جواب میں اللہ ربی، میرا رب صرف اللہ ہے۔ علی کی ماں گواہی دے رہی ہیں اے علی کو اللہ اور رب کہنے والوں، اس غلط عقیدے کو چھوڑ دو، رب صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا محمد و نبی جی، اور مولا علی کے بارے میں علی یو امامی، یعنی مولا علی یعنی ابنوں کے، جب بی بی کو کہا گیا کہ آپ کے فرزند امام علی آپ کے امام ہیں، یہ بی بی کی فکر تھی۔ یہ تھی فاطمہ بنت الاسد، علی کی ماں کی پریشانی۔ ایک آخری روایت اور میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ روایت کا جملہ اب دیکھیں، قبر اور آخرت کی فکر اور تیاری، اگر ہم عملی نمونہ دیکھیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بی بی کی ذات میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت کے جملہ، ایک دن علی مولا موجود ہیں، جناب سیدہ نے ایک شیشی دی علی مولا کو، فرماتی ہیں اے علی اس کو میری قبر میں جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں اس شیشی کو بھی رکھ دینا۔ علی مولا فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا علی میں نے گزشتہ رات کو خوف خدا میں آنسو بہائے ہیں، اور وہ آنسو میں نے اس شیشی میں جمع کیے ہیں۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا ہے جو شخص خوف خدا میں گریا کرتا ہے وہ اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے۔ اے علی یہ شیشی جس میں میں نے خوف خدا میں آنسو بہائے، اس شیشی میں جمع کیے، یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ زہرا کو حیا آتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرے، زہرا کے ہاتھ خالی ہو۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ ہائے بی بی عملی تیاری کر کے جا رہی ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، حبداروں کو عملی پیغام دے دیا، او علی والو، او میرے حبدارو، عمل کے ساتھ آؤ گے تو ہم خوشی سے تمہارا استقبال کریں گے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ اسلام کا حکم ہے جب کسی کے ہاں میت ہو 3 دن تک لوگوں کو چاہیے ان کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہیں۔ 3 دن تک ان کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے رہیں۔ اسلام کا حکم، لیکن مسلمانوں کو ابھی تازہ یہ حکم اسلامی تعلیم دیا گیا، ابھی تو رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا، بنت رسول جو بابا کے غم میں بیٹھی ہیں، مسلمان بی بی کے دروازے پہ کھانا لاتے، پانی کے مشکیزیں بھر کر لاتے۔ مسلمان آئے ضرور ہیں، خالی ہاتھ بھی نہیں آئے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ علامہ انصاری کہتے ہیں مدینہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کچھ پیادہ ہیں تو کچھ گھوڑے پہ سوار ہے۔ ایک شخص ہے جس نے اپنے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں جو آگ لکڑیوں کو جلانے کے کام آئے گی۔ کہتے ہیں دیکھنے والا اگر دیکھتا تو یہی سمجھتا یہ مسلمان کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے یہ مسلمان یہ میدان جنگ میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اور جس دروازے پہ سید الانبیاء آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ روایت کہتی ہے جب در زہرا پر آئے مسلمان، علامہ شبلی نعمانی نقل کرتے ہیں
آ کے مسلمانوں نے دھمکی دی تھی، میں کہوں گا علامہ شبلی نعمانی اگر دھمکی بھی دی ہو، اے محمد کی بیٹی کا دروازہ کو جا، او نبی زادی کو دھمکیاں دینا کو جا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے اور بنت رسول دروازے پہ جب آئی اور مسلمانوں کی آوازیں بلند ہوئی، لوگ کہتے ہیں قبلہ اور پاک سیدہ دروازے پہ کیوں آئی تھی؟ اور رسول ذاتی اس لیے آئی تھی اور شاید امت حیا کرے اور میں نبی کی بیٹی ہوں اور شاید میری حرمت کا خیال رکھے اور واپس پلٹ جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جب مسلمانوں میں سے کسی نے دھمکی دی تو ایک شخص نے کہا، اے فلاں، اس میں حسن حسین رہتا ہے، اس میں رسول زادی رہتی ہے۔ کہنے لگا وائر، اور مجھے پرواہ نہیں ہے، اور چاہے اس میں زہرا مرضیہ ہو اور چاہے اس میں حسن حسین۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے یہ ایک شخص نے کیا کیا، وَرَكَلَا رِجْلُهُ، ایک شخص نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دروازے کو ماری۔ روایت کا جملہ ہے ادھر سے آگ کے شعلے بھی بلند ہو رہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے دروازہ جل رہا ہے، شعلے بلند ہے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے آج پہلی آگ لگی ہے مدینہ میں، اگر یہ آج آگ نہ لگتی تو کل کربلا کے خیموں میں آگ نہ لگتی۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے دروازے سے دھواں بلند ہوا۔ روایت کا جملہ یہ وَرَفَسَ رِجْلُهُ، ایک شقی نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا، ہے مارا۔ روایت کا جملہ جب دروازے کو ٹھوکر ماری، ہے بی بی کے سر پہ چادر نہ تھی، دروازہ کھلا۔ روایت کہتی ہے ایک شقی نے وہ ایک غلام سے تازیانہ لیا اور پاک سیدہ کے ہاتھوں پہ مارا۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے رونے والوں، اور میری دادی کے وقت شہادت بھی اور وہ داغ باقی تھا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جب جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا، اس روایت کی ناقل بی بی خود ہے، فرماتی ہے اور رونے والوں، اور جب جلتا دروازہ اور زہرا پہ گر رہا تھا، آگ کے شعلے نے میرے چہرے کو جھلسا دیا اور دروازہ بی بی پہ گرا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اے رونے والوں، اور جب دروازہ بی بی پہ گرا، اے 50 آدمی اس دروازے کے اوپر سے گزرے اور سیدہ دروازے کے نیچے، اور بی بی کا محسن شہید ہوا۔ یا آواز دی یا فضا الیکے وسن دین الی صدرکے، فضا آؤ مجھے سہارا دو، اور میری گود کا باغ اجڑ گیا اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے بی بی سنبھلنا چاہتی ہے، یہ ایک شقی نے بڑھ کر علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، ایک لعین نے کیا کیا، جس کی تلوار نیام میں تھی اس نے زور سے بی بی کے پہلو میں ماری۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ایک دوسری روایت میں وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْ،
اور بی بی کے رخساروں پہ جسارا، اور تماچا اس زور سے تھا، اور سیدزادو مجھے معاف رکھنا، اور روایت بڑی سخت ہے لیکن علماء نقل کرتے ہیں کہ میرا چوتھا امام فرماتا ہے روایت جتنی بھی سخت ہو وہ ہمارے رونے والوں سے نہ چھپاؤ، اور انہیں پتہ تو چلے اور ہم پہ کون سی مصیبتیں آئی۔ روایت کا جملہ، اور بی بی کو جب تماچا لگا، اتنا زور سے تماچا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کے زمین پر جا گری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔